من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، اور اے نبی بشارت دیجئے صابروں کو، صبر کرنے والوں کو۔ یہ کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، کل بھی جانا تھا آج چلے جائیں، حاضر ہیں، جتنی جلدی بلا لو۔ نشان مرد مومن باتوں گویم جو مرگ آیا تبسم مر لبے اوست، مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مسرت کے ساتھ اس کے چہرے پر، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو۔ یہی جو میں نے کہا تھا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا۔ لائف از اے لائبلٹی، جو لمحہ آ رہا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، تو جتنی عمر بڑھ رہی حساب بڑھ رہا ہے۔ اٹس ناٹ این ایسٹ، اٹس اے لائبلٹی۔ اور الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، ہاں کافروں کی جنت ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے۔ اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹک کر کھڑے رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، پیچھے بیٹھ جائیں، پیٹھ موڑ لیں، وہ گویا کہ ختم ہوا ان کا معاملہ۔ اب چونکہ اس معاملے میں بحث ہو گئی تھی خانہ کعبہ کی بھی، پھر اسی میں مقام ابراہیم کی بات آ گئی تھی، تو کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حج کے مناسک میں صفا اور مروہ جو ہے یہ بھی تو آخر اسی کا تو ان کی کیا حقیقت ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو شعور بخشے۔ تو وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں یا اولو العزم انسانوں، اولو العزم اولیاء اللہ کے کچھ حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو، وہ گویا کہ شعور دلانے والے ہوتے ہیں، یاد دلانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن کو لے جانے والے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے شاعر۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، اعتمر، فلا جناح علیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا بھی طواف کرے، وہ جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، ان الصفا والمروہ۔ ومن تطوع خیرا، جو شخص جان بوجھ کر بھلا کام کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے۔ اب شکر انسان کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ احسان مند ہونا۔ وہی شکر اللہ کرتا ہے شکور، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ قدردانی، میرے بندے نے یہ کام کیا، میرے بندے نے میرے لیے یہ محنت کی، یہ قربانی دی۔ ان اللہ شاکر علیم، اور جانتا ہے، چاہے کسی اور کو پتہ نہ چلے اسے تو معلوم ہے۔ اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ جو کچھ داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی، خدا یہ کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو، تو اب یہ جو ہے اللہ کے تو علم میں ہے۔ اگر تو اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہو تو اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو وہ تو شرک ہو گیا، لائبلٹی ہو گئی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اب یہاں پھر کچھ آخری یوں سمجھیے کہ یہ اب جس کو کہتے ہیں موپنگ اپ آپریشن، بات مضمون تو پورا ختم ہو گیا لیکن کچھ نہیں صحیح چیزیں ابھی ہیں سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں کہنے کی، وہ مزید ایڈ کی جا رہی ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ یلعنهم اللاعنون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی ہے بینات میں سے اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ، اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ یعنی علم ایک بہت بڑی جو ہے امانت ہے، اس علم کا چھپانا، کتمان حق، ہم آیت پڑھ آئے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَكْتُمُ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی گواہی کسی کے پاس ہے وہ اسے چھپا لے
اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اب انہی کی وضاحت ہو رہی ہے، کیسی کیسی کھلی شہادتیں تورات اور انجیل میں تھیں اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں، رجوع کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اب واضح کریں وہ شے کہ جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اسے ظاہر کریں۔ فاولئک اتوب علیہم، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا اور ان کی طرف میں نگاہ التفات میں اپنی پھر ان کی طرف متوجہ کر دوں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مرے اسی حال میں کہ کفر پر قائم تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر تو لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی، خالدین فیہا، اس لعنت کی کیفیت میں وہ اب ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر سے عذاب کے اندر کوئی کمی کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی کہ عذاب کا تسلسل ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے، سانس لینے کی مہلت مل جائے، ولا ہم ینظرون۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سن لو تمہارا الہ اور معبود ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اب 22 رکوعوں کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، مجھے یہ بات آج شروع میں واضح کرنی چاہیے تھی، اس میں ترتیب کیا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے 18 رکوعوں کی تقسیم ورٹیکل کی ہے ہم نے، 18 کو 4 رکوع ادھر، 10 درمیان میں، پھر 4 ادھر۔ یہاں اب چلے گی ہاریزونٹل تقسیم، افقی تقسیم، اور اس کی بھی شکل کیا ہے کہ 4 مضامین ہیں کہ جو تانے بانے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، یا 4 لڑیاں ہیں مضمون کی کہ جن کو بٹ کر رسی بنا دیا گیا۔ وہ 4 مضامین کیا ہیں؟ مسلمانوں سے خطاب میں ان کے لیے عبادات اور احکام اور شرائع، یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور 2 لڑیاں جہاد، جہاد بالمال، جہاد بالنفس۔ جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے، جہاں انسان نقد جان ہاتھ پر رکھ کر، ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاتا ہے۔ جو جنگ میں گیا اس نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دیا، بچ کر آ جائے تو بونس ہے۔ اس اعتبار سے یہ 4 جڑ ہیں۔ شریعت کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، عبادات اور پھر بقیہ احکام شریعت، معاملات، جن میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ تمدن انسانی کی بنیاد وہی ہے۔ لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے تفصیلی احکام آئیں گے آئلی قوانین کے ضمن میں۔ دوسری طرف جہاد بالمال یعنی انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جہاد بالنفس جس کی آخری منزل قتال۔ اب یہ 4 لڑیاں اس طرح سے ہیں، فرض کیجئے ایک لال لڑی ہے، ایک پیلی ہے، ایک نیلی ہے، ایک ہری ہے، ان کو بٹ دیا گیا ہے۔ جب ایک طرف سے دیکھیں گے تو کٹا پھٹا نظر آئے گا، رنگ لال نظر آیا، پھر پیلا نظر آیا، پھر نیلا نظر آیا، پھر ہرا، پھر لال، پھر نیلا، پھر پیلا، پھر ہرا۔ تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کٹے پھٹے ہیں مضامین۔ لڑیاں کھول دیجئے، معلوم ہوگا ایک لڑی وہ بھی بڑی مسلسل ہے جہاد بالمال کی، ایک لڑی ہے جہاد بالنفس یعنی قتال کی، ایک لڑی ہے جو عبادات کی، ایک لڑی ہے معاملات کی اور شریعت کے احکام کی۔ یہ 4 لڑیاں، اور یہ تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں، لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے حسین پھول موجود ہیں۔ طویل آیات اور طویل آیات، عظیم ترین آیات قرآن مجید کی، ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے۔ اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الآیات۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس
وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. اتنے فینومینا آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ تمام فینومینا آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر مختلف جگہوں پر، اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی، ان میں سے آیتیں ہی آیتیں. لیکن ان آیت الآیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سمویا ہے، یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے، بہت بڑا پھول جو ان چار لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہیں سمندر میں یا دریاؤں میں، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، بما ينفع الناس. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. بے آب و گیا زمین پڑی تھی، بارش ہوئی ہے، اسی میں سے روئندگی آ گئی ہے. وبث فیہا من کل دابہ، اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں. تصریف الریاح ہے، اور یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے، کبھی پروا چل رہی ہے، کبھی پچھمی چل رہی ہے، کبھی مشرق سے آ رہی ہے، کبھی مغرب سے آ رہی ہے، تصریف الریاح ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں کہ جو معلق کر دیے گئے آسمان اور زمین کے درمیان. لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو، مدبر کو پہچانو. آیات ہے، اور ان کے آیات کے پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے جس تک، اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے. نتیجہ تو نکلنا یہ چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو، شکر اسی کا ہو، اطاعت اسی کی ہو، عبادت اسی کی ہو. جب سورج میں کچھ نہیں، یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ حرارت جو ہے اللہ نے دی ہے، چاند میں کچھ نہیں، ہوائیں چلانے والا کوئی وہی تو ہے. تو اب کسی شے کے لیے کوئی شکر نہیں، کسی شے کے لیے کوئی عبادت نہیں، کوئی ڈنڈوت نہیں، کوئی سجدہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے. اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے، وہی محبوب ہو. لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو جاتی، وہ لوگ کسی اور شے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستی شروع کر دیتے ہیں. خدا تک نہیں پہنچے، اپنے نفسی کو معبود بنا لیا، جو یہ کہے کر رہے، معبود تو ہو گیا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے قوم کو معبود بنا لیا، قوم کی برتری کے لیے اور قوم کی سربلندی کے لیے جانے بھی دے رہے، وطن کو معبود بنا لیا. اس حقیقت کو علامہ اقبال نے سمجھا ہے. اس دور کا سب سے بڑا بت وطن ہے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نیشنلزم، ٹیریٹوریل، وطنی قومیت، وطن کی جے، یہ معبود بنائے بیٹھے. تو اب یہاں سنیے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں. وطن کو بنا لیا، قوم کو بنا لیا، ہیومنزم، انسانیت، نوع انسانی، ہم اس کے خدمتگار ہیں، ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک معبود بن گیا. اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنا ہی نفس ہے، اسی کے گر چکر لگا رہا ہے، وہی حریم ہے اس کا، وہی حرم ہے اس کا، اور وہ طواف کر رہا ہے اپنے نفس کا، تو وہ بھی تو اس کا ایک معبود ہے. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے.
یہ فلسفہ ہے اصل میں، ہندی میں سے آدرش کہتے ہیں، عربی میں نصب العین، انگلش میں آئیڈیل۔ ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اثار کرتا ہے، قوم کے لیے قربانی، وطن کے لیے قربانی، فلاح کے لیے قربانی، خود اپنی ذات کے لیے قربانی۔ یحبونہ کحب اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرنے کے تھے، جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے، محبت اس سے کرو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دی، تم نے اللہ کا مد مقابل تراش لیا۔ می تراشت فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر۔ انسان معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے اور ان کے لیے محبت کرتا ہے، جانیں دیتا ہے، قربانیاں دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، پھر یہ لٹمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، چاہے وہ دولت ہی ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے۔ دینار آنا چاہیے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، تو معبود اللہ نہیں ہے، معبود دینار ہے۔ ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پوجنا شروع کر دیا، یہ لکشمی دیوی اگر ذرا مہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ اس درمیان کے لنک کو، سیدھے ہی دولت کو کیوں نہ پوجو، پیٹرو ڈالر کو پوجو، ڈالر کو پوجو، ترک وطن کرو، ماں باپ کو چھوڑو یہاں سے سکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں، کس لیے؟ ڈالر۔ کون معبود ہوا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش کہ دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں اور اس گناہ میں مبتلا ہیں، ظلم شرک کے معنی، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا شدید العذاب، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں، چاہے ڈیماگوگز ہوں، چاہے مذہبی جو ہے وہ مسندوں کے والی ہوں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، ان کے نیچے دبے بھی ہوئے، ان کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ تبرہ کریں گے، ان تم نے ہمیں مروایا، ہم تمہاری پیروی کرتے رہے، ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں اپنا لیڈر مانا۔ اب وہ اعلان برات کریں گے، اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا، اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس روز کے جن لوگوں کا اتباع کیا گیا تھا دنیا میں، لیڈر لوگ، وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرہ کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، ماں کو،
بیوی کو، اولاد کو، تمام انسانوں کو جھونک دو جہنم میں، خدا کے لیے کسی طرح مجھے بچا لو۔ تقطعت بہم الاسباب، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے دین کے راستے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہو، دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے، گھر والے ناراض نہ ہو جائیں، تقطعت بہم الاسباب، یہ سارے رشتے یہیں تک کے لیے ختم ہو جائیں۔ وقال الذین اتبعوا، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرتیں بن جائیں گی، کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا، کاش کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا ہادی اور رہنما نہ مانا ہوتا۔ وما ہم بخارجین من النار، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے، حلال ہے اور پاک ہے، صاف ستھری چیز اور حلال چیز وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ یہ بحث اصل میں کھلے گی سورہ انعام میں جا کر۔ وہاں عرب میں یہ رواج تھا، بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے، جیسے ہندوؤں میں بھی تھی رواج، ہم نے تو بچپن میں دیکھا ہے، کوئی سانڈ چھوڑ دیا، کسی کے کان جو ہے وہ چیر دیے، یہ فلاں بت کے لیے ہے، فلاں دیوی کے لیے ہے، اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ جہاں چاہیں وہ منہ ماریں جا کر ان کا، اور پھر ان کا ظاہر بات ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تھا۔ تو عرب میں بھی یہ رواج تھے، اور ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ ریزیڈول ایفیکٹس تھے۔ آباء و اجداد کی جو رسمیں چلی آ رہی ہوں وہ آسانی سے جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں، جیسے آج تک ہمارے ہاں ہندوانہ اثرات موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام حرمتیں جو تمہارے ان لوگوں نے مشرکین نے بنا لی تھی، یہ جانور حرام، یہ جانور حرام ہو گیا، اسے فلاں کے نام پر نامزد کیا ہے، اس اونٹ کی جو ہے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جفتی ہو چکی ہے، اب بس اس کو خالی کر دو، چھوڑ دو، نہ اس کے اوپر سواری کی جائے گی اور نہ اس کا گوشت کھایا جائے گا، یہ کوئی نہیں ہے، جو چیز حلال ہے اصلاً اور طیب ہے کھاؤ۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس کا کہ تم کہو اللہ کی طرف نسبت کر کے جو تم جانتے نہیں ہو، کہ اللہ نے حرام کیا۔ بھائی تمہیں کہاں معلوم؟ کوئی دلیل لاؤ، کسی کتاب میں دکھاؤ کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ اب لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا وہ اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے، خواہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوئے ہوں۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رکوع کی پہلی آیت شروع ہوئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تعقلون، وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو، تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی، تم غلطی کر سکتے ہو انہوں نے بھی کی۔ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینطق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، یہاں ذرا تمثیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے کہ بظاہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی سی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ پکار رہا ہے، جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں تمثیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے، دعا اور ندا تو ہے، صم بکم عمی فهم لا یعقلون، لیکن وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں،
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ الانعام میں یہ ساری چیزیں آئیں گی اور تفصیل سے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ کھانے کے جو اہل عرب میں اس وقت رائج تھے ان میں سے 4 چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار، مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے اور یہاں پھر یہ مدنی صورت کے اندر گویا کہ آخری بار۔ انما حرم علیکم، آخری بار نہیں بلکہ یہ پھر سورہ مائدہ میں پھر آئے گا مضمون۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو، جو اپنی آپ موت مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا۔ والدم، اور خون حرام ہے، نجس ہے۔ اسی لیے جو ذبح کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائے اور اکثر جو ہے خون جسم کا نکل جائے۔ اگر جھٹکا کیا جائے جیسے سکھ کرتے تھے، ایک ہی تلوار کے وار سے گردن اڑا دی بکری کی، یا یہ کہ جیسے کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے، تو پھر وہ خون اندر رہ جاتا ہے جسم کے، اس کے اندر پھر وہ اینٹھن نہیں ہوتی اس حیوان کے جسم میں کہ جس سے خون جو ہے وہ باہر چلا جائے۔ تو وہ لحم الخنزیر، اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ کہ جس پر پکارا گیا ہو کسی کا نام اللہ کے سوا۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جسی شے کو ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا تذکرہ کیا، وہ تو حرام مطلق ہو ہی گیا، اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے۔ لیکن اسی کے تابع یہ ہوگا کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے مزار پر لے جا کر وہاں ذبح کیا جا رہا ہے، پوچھیں گے تو ہم تو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے ذبح، یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کو تم نے کسی اعتبار سے اس صاحب قبر کا جو ہے اس کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ چیزیں بھی اسی کی تابع ہو جائیں گی۔ اللہ کے لیے کرنا تو ہر جگہ کر سکتے ہو، ہم تو صرف ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو گے تو کیا ایصال ثواب نہیں ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے اللہ، ہم یہ خرچ کر رہے ہیں، ہم نے یہ جانور ذبح کیا ہے تیرے لیے، اس کا ثواب جو ہے فلاں کو پہنچا دے۔ یہ ہے 4 چیزیں بنیادی طور پر۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ان میں بھی ایک رعایت ہے، اگر کوئی مضطر ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کو نہیں، لیکن 2 شرطیں پوری ہو، غیر باغ ولا عاد، وہ اس حرام کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو اور نہ جو ناگزیر حد ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے۔ صرف جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، جو بھی چاہے جان بچانے کے لیے یہ رک سکتے ہیں، لیکن اس شے کی طرف کوئی رغبت اور میلان طبیعت میں نہ ہو، یہ اللہ تو جانتا ہے۔ اگر تو معاملہ اس سے ہے تو اس سے تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور جتنا ناگزیر ہے جان بچانے کے لیے اس سے آگے نہ بڑھے۔ فلا اسم علیہ، ان 2 شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں انہیں بہت حقیر سی قیمت پر، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت دے کر ضلالت خرید لی ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت اللہ کی اپنے ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، تو کتنا ہے ان کا حوصلہ آگ کے لیے، بڑے صابر ہیں اس جہنم کی آگ کے لیے، کس طرح تیاری کر رہے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب اور شریعت میں پھر یہ پگڈنڈیاں نکالی اختلاف کی، وہ بڑی ہی دشمنی میں اور بڑی ہی شقاوت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اس کی